وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ سبا آیت نمبر 48 سے 50 تک آج کا سبق ہے. آج کا موضوع کیا ہمارا یقین باطل پر ہے؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. فرما دیجئے میں نے اس احسان کا جو صلہ تم سے مانگا ہو وہ بھی تم ہی کو دے دیا. میرا اجر صرف اللہ ہی کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے. سامعین اکرام، سورہ سبا آیت نمبر 48. لفظی ترجمہ: قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب. آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب مارتا ہے حق کو باطل پر. یہ محذوف ہے. علام الغیوب، تمام پوشیدہ باتوں کا جاننے والا. قل جاء الحق، آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا. وما یبدئ الباطل وما یعید، اور اب باطل نہ کچھ پیدا کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ پیدا کرے گا. تو یہ دو آیتیں سامعین اکرام، تھوڑا سا مضمون جو ہے ذرا متوجہ اگر ہو جائیں تو کچھ بہتر ہوگا. دیکھیں گزشتہ مضمون کیا تھا؟ قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میں تم سے کچھ مانگتا ہوں وہ تمہارے لیے ہے یا اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے. ان اجری علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے. وہو علی کل شیء شہید، ہر چیز کو وہ جانتا ہے. تو مسئلہ سامعین اکرام حق اور باطل کا ہے. یہ جو ہم نے ابھی دو آیات پڑھی ہیں، ان دونوں آیاتوں میں حق کا تذکرہ ہے. اور حق کیا ہے؟ حق یہ ہے سامعین اکرام کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے مقصد پیدا نہیں کیا. ہمارا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری معراج تک پہنچانا چاہتا ہے. یہ ایک بات ذرا نوٹ کر لیں کہ ہر چیز کی کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کا ایک عروج دیا ہے. اب مثال کے طور پہ مالٹے کا ایک پھول آتا ہے، یا کسی بھی اس کا ایک پھول آتا ہے، انار کا بھی پہلے پھول آتا ہے. اسی طرح بہت سے میوے ایسے ہیں کہ ان کا ایک بیج یعنی درخت پہ ایک پھول بنتا ہے، اور پھر پھول سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ پھل بنتا ہے. اور اچھا، از وہ پھول سے پھل بننے تک یہ اس کی معراج ہے. تھوڑا سا مضمون جو ہے دلچسپ ہے سامعین اکرام. پھول سے
پھل بننے تک، یعنی پھول، انار کا پھول اور پھر اس کا انار، مکمل انار. تو اس پھول کی معراج کیا ہے؟ انار ہے. مالٹے کے پھول کی معراج کیا ہے؟ مالٹا ہے. اور نارنج ہے، اس کی معراج کیا ہے؟ ہر چیزوں میں، بہت سی چیزوں میں سامعین کرام پھول لگتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں باقی جو فصلیں ہیں، بیج ہے، مکئی کا بیج ہے، اس کی معراج کیا ہے کہ یعنی وہ ایک دانے کی معراج کیا ہے کہ اس سے سینکڑوں دانے پیدا ہوتے ہیں. اب یہ وہ دو جو بھٹے لگتے ہیں، یہ اس کی معراج ہے. اسی طرح ہر چیز کی ایک معراج ہے سامعین اکرام. کائنات میں ہر چیز ایک بامقصد ہے، نمبر 1. پھر ہر چیز کو اس کی معراج تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور وہ ہو رہا ہے. اب انڈے سے، مرغی کے انڈے سے ایک مکمل چکن بن جاتا ہے، تو یہ انڈے کا مرغی بن جانا یا مرغا بن جانا، یہ اس کی معراج ہے. تو ہر چیز کا ایک مقصد ہے. کائنات اللہ تعالیٰ نے بامقصد پیدا کی ہے. ہر چیز کا ایک مقصد ہے اور ہر چیز کی ایک معراج ہے. اس معراج تک اللہ تعالیٰ اسے لے کے جاتا ہے. اب ہم ہیں، انسان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یقیناً بامقصد پیدا کیا ہے، نمبر 1. یہ بات اچھے طریقے سے، اصل میں ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں سامنے کرام، یعنی ہمارے معاشرہ یا ایسا ماحول، اس کی صحبت میں ہم رہ رہے ہیں نا، ہمیں اپنا یہ یعنی زندگی جو ہے یہ بے مقصد لگتی ہے. اور اگر کوئی زیادہ تر یعنی زیادہ تر لوگ تو ظاہر پہ دھوکہ کھا گئے، پھر ظاہری ان کو ظاہر ہی انسان کو، بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارا مقصود ظاہر ہے اور ظاہر کی معراج حاصل کرنی ہے ہمیں. یہ بالکل غلط تصور ہے، گمراہ کن تصور ہے. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، میں اور آپ، یا جس خاندان میں ہم پیدا ہوئے، میں بالکل خاندان کا نام لوں گا، وہ سارے لوگ چاہتے تھے کہ ہم ظاہر کی معراج کو پہنچیں. اب بھی یہی صورتحال ہے. باطنی معراج کا تو ہمیں خیال ہی نہیں ہے، اپنی حقیقت کا تو نہ ہمیں علم ہے، نہ وہ مقصد ہمیں معلوم ہے جس کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، جس کے لیے روح جو ہے وہ 4 مہینے کے جب شکم مادر میں جب بچہ 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو وہ روح اتاری جاتی ہے، روح ربانی. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی. اس سے پہلے تو روح موجود ہوتی ہے لیکن وہ حیوانی ہوتی ہے. 4 ماہ میں وہ روح ہے، وہ امانت جو ہے وہ آتی ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اولین انسان کا میں تذکرہ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں بیان کیا ہے. فرشتوں کو جب حکم سجدہ دے رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ بھئی میں فرشتہ ایک انسان پیدا کرو، انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے، لیکن جب میں اس کا ظاہر قالب برابر کر دوں تو اس وقت نہیں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، جب میں اپنی روح اس میں پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تب تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے. مقصد یہ ہے، میں اپنے معاشرے کا رونا رو رہا ہوں سامعین کرام، اپنے گرد و پیش کا رونا رو رہا ہوں، اپنا رونا رو رہا ہوں کہ ہم ایسے ماحول میں پلے بڑے ہیں. نہ تو ہمیں والدین نے ہمارا مقصد، نہ انہوں نے خود سمجھا ہے. میں بالکل والدین کا نام لوں گا. کیوں؟ کہ وہی ہماری بیس بنتی ہے، وہی اس ماحول میں ہم پلے بڑے ہیں. اچھا کیا ہوتا ہے؟ بس ظاہر کی بھٹی میں جھونک دیا جاتا ہے، دنیا کی بھٹی میں پڑھو پڑھو پڑھو. آپ دیکھیں اپنے بچوں کو کیسا آپ ہوم ورک میں سیریس ہوتے ہیں یا اس کی سکولنگ میں سیریس ہوتے ہیں. کبھی اس کی روحانی تربیت کے بارے میں آپ سیریس ہوئے؟ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے. روح کے بارے میں تو ہم نہ خود سیریس ہیں، نہ اپنے بچوں کو یعنی روحانی کوئی دنیا سے آشنا کرنا، نہ ہم خود آشنا ہیں.
روحانی دنیا سے، اور نہ اپنے بچوں کو ہم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک غلط بات ہے۔ یہ جو ہم 2 آیت پڑھ رہے ہیں، حق کی اس میں تذکرہ ہے، جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ یعنی قرآن میں یہ حق اور باطل کا تذکرہ ہوا ہے سامنے کرام، اور یہ یقذف بالحق کا بھی تذکرہ ہوا ہے کہ بھئی میں حق کو یعنی اللہ تعالیٰ، وہ آیت مجھے ذرا پوری طرح یاد نہیں ہے لیکن وہ مفہوم مجھے یاد ہے کہ بھئی میں باطل پر حق کو دے مارتا ہوں، فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، تو وہ اس کا پاش پاش ہو جاتا ہے۔ تو سامعین کرام، قرآن جب نازل ہوا، اس سے پہلے جو یعنی فترت الرسول تھا، رسولوں کا انقطاع تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ وہ حق آشکارا ہو گیا، اور یہ اب حق باقی رہے گا تا قیامت۔ باطل کیا ہے؟ باطل تو اندھیرے ہیں، لیکن باطل میں کوئی طاقت تو نہیں ہے۔ یہ ما یبدئ الباطل وما یعید، حق جو ہے، حق اللہ ہے۔ تھوڑی توجہ سامنے کرام مضمون کی طرف، حق اللہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تو فاطر السماوات والارض ہے، ابتداءً پیدا کیا ہے، یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا بھی کیا ہے، دوبارہ بھی اسے زندہ کرے گا۔ اور یہاں باطل تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، ما یبدئ الباطل وما یعید، باطل نہ کچھ پیدا کر، باطل میں تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ تھوڑا سا سامعین کرام، اگر آپ پورا یعنی 100% میری طرف اگر متوجہ ہو جائیں تو مجھے ذرا مضمون ادا کرنے میں آسانی ہوگی۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم نے بعض لوگوں نے، ہمارے سامعین میں بعض لوگ جو یعنی سننے والے ہیں اس کے باقاعدہ، تو بعض لوگ یعنی وہ انسان ذرا آموختہ ہو جاتا ہے نا کہ بھئی بس ہو رہا ہے اور یہ وہی باتیں ہیں، پرانی باتیں ہیں۔ لیکن بات ٹھیک ہے، پرانی باتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ حق تو ہے نہیں۔ ہم جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یا جس چیز کے بارے میں ہم بات چیت کر رہے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو تو ہم باطل نہیں کر سکتے، وہ تو حق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یعنی میں بھی کوشش کرتا ہوں آپ کو خود بھی سمجھنے کی اور آپ کو بھی سمجھانے کی۔ تو یہاں حق اور باطل کی بات ہو رہی ہے۔ باطل اصل میں یہ ہے نا کہ وہ ایک شعر میں آپ کو سناتا رہتا ہوں کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ باطل پہ ہمارا بھروسہ ہے، باطل پہ، حالانکہ باطل میں تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے سامنے کا۔ باطل پہ ہمارا بھروسہ ہے، باطل پر ہمارا تکیہ ہے، بھروسہ ہے۔ آپ دیکھ لیں، مال اور دولت ہے، اولاد ہے، پھر تعلقات ہیں، پھر آپ کا اپنا کاروبار ہے، جمایا کاروبار ہے، پھر کرسی اقتدار ہے، مثال کے طور پہ ہر چیز کا یعنی مختلف لوگوں کا مختلف چیزوں پر تکیہ ہوتا ہے، اور وہ تکیہ جب ہٹ جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ کتنا وہ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا۔ تو دیکھیں، باطل میں کوئی طاقت نہیں ہے، ایک چیز جو ہے بالکل یعنی باطل میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے۔ لیکن تو پھر ہم کیوں اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، باطل کے غرے میں کیوں آ گئے؟ شیطان میں کیا طاقت ہے مثال کے طور پہ، اگر ہم اس کی بات مانیں، یا نفس جو ہے ہمیں کہاں لے جائے گا؟ نفسانی خواہشات کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ پھر اس کا حال آدمی برا ہوتا ہے۔ تو باطل جب حق ہے موجود تو آپ اس پہ بھروسہ بھی کر سکتے ہیں مکمل۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ مختلف آیاتیں ہیں، نعم المولا نعم النصیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، الیس اللہ بکاف عبدہ، من یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔
فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ. اس میں بھی یہی مضمون ہے. دنیا اور آخرت میں مددگار جو ہے وہ ایک ذات ہے، اللہ. اب دیکھیں، ہم نہیں کہہ سکتے، آپ تھوڑا سا عقل سے سوچیں، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک کس نے آپ کی تصویر بنائی؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں، تمہاری صورتیں بناتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے. 9 مہینے تک تمہاری ربوبیت کس نے کی ہے؟ انسان. کس نے تمہیں بنایا ہے؟ کس نے تمہارے اعضاء کو برابر کیا ہے؟ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ. خلقہ پیدا کیا اور اس کا ایک اندازہ مقرر کر دیا، پھر اس کے لیے اس کا راستہ آسان بنا دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں سامعین کرام آج کے مضمون میں کہ حق اور باطل 2 چیزیں ہیں. باطل میں کچھ بھی طاقت نہیں ہے. ما یملکون من قطمیر، چھلکے کے برابر بھی کوئی طاقت نہیں ہے کسی میں. تو جب باطل پر ہم، یعنی اس خلاصہ کلام یہ ہے کہ باطل سے اگر ہم توجہ ہٹا کے حق کی طرف کر لیں، جو سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے، سمیع بصیر، پھر علام الغیوب بھی ہے، علی کل شیء شہید بھی ہے. یہ تھوڑے سے یعنی مضمون میں آپ دیکھیں کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شہید، ہر چیز پر گواہ ہے. پھر آیت نمبر 50 میں دیکھیں اِنَّهُ سَمِيعٌ قریب، وہ تو سننے والا ہے اور قریب ہے. تو سامعین کرام یہ تو یعنی یہ سارے نقاط ہیں، اس کو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. بہرحال میں حق اور باطل کی بات کر رہا ہوں. یہاں یہ 2 آیات ہیں، ان ربی یقذف بالحق. اللہ تعالیٰ، آپ کہہ دیجئے میرا رب حق کو دے مارتا ہے باطل پہ. یقذف یعنی پھینک کے، ابھی یقذفون یہ ابھی الفاظ آئیں گے، وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ وہ اس کا اس وقت معنی کریں گے. لیکن یہاں کیا ہے؟ یقذف بالحق، اللہ تعالیٰ حق سے دے مارتا ہے باطل کو. اور یہ ہمارے لیے بھی یعنی ایک سبق ہے اس میں سامعین کرام کہ ہم عقل سے کام لیں، کسی کی بات سن لیں اور پھر اس سے جو ہے پھر باطل مٹ جائے گا. دیکھیں میں قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ابھی میں نے آپ کو تلاوت بھی کی تھی، دوبارہ کر رہا ہوں. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق جب آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے. حق کیا ہے؟ روشنی ہے، نور ہے. جب یہ نور آپ قبول کر لیں گے، سامعین کرام اردو میں بات کر رہا ہوں میں تاکہ آپ سمجھ جائیں، جب یہ حق کو آپ قبول کر لیں گے، اس نور کو آپ قبول کر لیں گے، تو آپ کے اندر اندھیرے جو ہیں وہ مٹ جائیں گے. پھر آپ کی نظروں سے پردہ ہٹ جائے گا، باطل کا پردہ ہٹ جائے گا. اس وقت تو پردے میں ہے، حق جو ہے ظاہر کے پردے میں ہے. لیکن اگر یہ ظاہر کا پردہ آپ اپنی آنکھوں سے ہٹا دیں گے، اور اس کا ایک طریقہ کار ہے سامعین کرام، وہ ماہر فن سے آپ سیکھیں گے. وہ طریقہ جو ہے وہ ماہرین فن سے سیکھیں گے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. پوچھو، فن والوں سے پوچھو، ذکر والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. تو پھر وہ اس کا ایک طریقہ کار ہے، وہ آپ کو بتائے گا. جب وہ آپ یعنی اس طریقے کو اپنا لیں گے تو پھر یہ ہے کہ باطل کا پردہ ہٹ جائے گا، باطل دوئی کا پردہ ہٹ جائے گا. آپ کو ہر جگہ پھر حق نظر آنے لگے گا. اور یہ مقام احسان ہے سامعین کرام کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ایسے رب کی بندگی کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے، کم از کم یہ احساس کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ حق، جاء الحق، حق آ گیا.
اب باطل کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے جب حق آ گیا. دیکھیں یہ ساری سورہ سبا آپ نے پڑھی ہے اور ہم مطالعہ کر بھی رہے ہیں. اس میں کیا ہے کہ حق کیا ہے؟ توحید، رسالت، آخرت، 3 مضامین ہیں. اس صورت کا بنیادی جو مرکزی مضمون تھا وہ آخرت کا اثبات تھا. پھر حق کی بات تھی. حق کیا ہے؟ توحید ہے، رسالت ہے، یہ ساری چیزیں حق ہیں. تو حق آ گیا، ان ربی یقذف بالحق، حق آ گیا. اب باطل ختم ہونے والا ہے. علام الغیوب، جو حق والا ہے وہ تمام پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے. اس میں مضمون ہے لیکن وہ طویل ہو جائے گی پھر بات. بہرحال قل جاء الحق، دوسری آیت، حق آ گیا. ما یبدئ الباطل وما یعید، باطل کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ ابتداً کچھ کر سکتا ہے نہ پھر دوبارہ کچھ کر سکے گا. باطل میں کوئی طاقت نہیں ہے. سامنے کرام، حق ایک ہے اور طاقتور ہے، وہ دیکھ رہا ہے، سمیع قریب. بہرحال آگے چلتے ہیں سامنے کرام. قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو فرما رہا ہے کہ آپ ان سے کہیں ان ضللت فانما اضل علی نفسی، کہ اگر لفظی ترجمہ کہ اگر میں گمراہ ہوں یا میں بہک گیا ہوں تو اس کا نتیجہ تو مجھ پر ہے. یعنی یہاں گمراہی سے مراد وہ عام گمراہی نہیں ہے. یہاں لوگ یہ کہتے تھے کہ اس نے حق کو چھوڑ کے باطل کو لے لیا ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ گھڑ لیا گیا ہے. مثال کے طور پہ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جادوگر ہے، بل ہوا ساحر، ان ھذا الا سحر مبین پڑھا، ما ھذا الا افک مفترا، اور پھر وہ یرید ان یصدک عما کان یعبد آباؤکم. تو یعنی یہ مختلف وہ باتیں کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ تم تو بہک گئے ہو، تم نے تو حق کو چھوڑ دیا ہے. تو یہاں مضمون یہ ہے کہ اگر میں نے تمہارے خیال میں بہک گیا ہوں تو اس کا نتیجہ تو یعنی فإنما أدل على نفسی، ان ضللت، اگر میں بہک گیا ہوں تو اس کا نتیجہ تو مجھ پہ ہے. یعنی میں نے بظاہر یعنی اس کا بظاہر نقصان تو مجھے ہی ہو رہا ہے. تمہارے خیال میں جو نقصان ہے حالانکہ وہ نقصان نہیں ہے. میں مشقت میں پڑ گیا ہوں اور تکالیف تم مجھے دے رہے ہو، تو اس کا جو ظاہری نتیجہ آ رہا ہے تو وہ تو میرے اوپر ہے، تمہیں اس سے کیا. لیکن وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اگر میں یہ وضاحت کر دوں، پیغمبر کی یعنی یہ ہو نہیں سکتا، یہ جو عام معنی اگر آپ لیں یا بعض لوگوں نے یہ لیا ہے کہ پیغمبر کی ہر بات قابل اتباع نہیں ہے، اس کو سوچنا اور سمجھنا چاہیے. یہ بات بالکل گمراہ کن نظریہ ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں یہ پرویزی ٹائپ کے کہ رسول کا کام تو صرف پہنچانا تھا اور ان سے غلطی ہو سکتی ہے، یہاں سے انہوں نے یعنی استنباط کیا ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہاں وہ گمراہی مراد نہیں ہے جو راستے سے بھٹک گیا، نہیں. یعنی کافر یہ کہتے تھے کہ تم نے اپنے آپ کو تم بہک گئے ہو اور یعنی ہمارے دین سے تم بہک گئے ہو، یعنی ہمارے حق دین، وہ اپنے آپ کو حق کہتے تھے، تو ہمارے دین سے بہک گئے ہو. تو یہاں فرمایا گیا کہ ان ضللت، تو اگر میں بہک گیا ہوں تمہارے دین سے یا یعنی تو اس کا نتیجہ تو میرے ہی اوپر ہے. فإنما أدل على نفسی وإن اهتديت، اگر میں ہدایت پہ ہوں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ فبما يوحى إلي ربی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھ پہ میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. انہ سمیع قریب، وہ سننے والا ہے اور قریب ہے. اس میں وإن اهتديت میں سامنے کا مضمون یہ ہے کہ یقیناً ان اهتديت، اگر میں ہدایت پہ ہوں یعنی اگر میں سچا ہوں اور تمہارا نظام باطل ہے، تمہاری سوچ غلط ہے،
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حق فَبِمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ رَبِّي، جو حق میں مجھے میرے رب کی طرف سے بتایا گیا ہے، تو اس کی وجہ سے میں ہدایت پہ ہوں. اور تم اگر کہہ رہے ہو کہ میں بہک گیا ہوں تو اس کا نتیجہ تو اس پہ تمہارا کیا فرق پڑا. لیکن میں تو ہدایت کی بات کر رہا ہوں بسبب جو وہی میرے رب نے مجھے کی ہے، میں تمہیں حق پہنچا رہا ہوں. اور کیوں نہ ہو، انہو سمیع قریب، وہ تو میرے قریب ہے، وہ سننے والا ہے، سارے حالات اس کے علم میں ہیں، علام الغیوب ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، صاحب کرام میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل ان ضللت فإنما أدل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ترجمہ سنا دیں. قل ان ربی یقذف بالحق، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب اوپر سے حق کو اتارتا ہے، یعنی حق کے ذریعے باطل کو مٹاتا ہے. علام الغیوب، سب غیبوں کا جاننے والا. قل جاء الحق کو آپ فرما دیں کہ حق آ گیا. وما یبدئ الباطل، اور باطل پیدا نہیں کر سکتا کچھ بھی اور نہ لوٹائے گا. ما یعید، نہ لوٹائے گا. قل ان ضللت، آپ فرما دیں کہ اگر میں بہکا ہوں فانما ادل علی نفسی، تو اس کا نقصان تو میری ذات کو ہے. وَإِنْ اهْتَدَيْتُ، اگر میں ہدایت پر ہوں، فَبِمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ رَبِّي، تو اس کی بدولت وہ وحی کرتا ہے میری طرف میرا رب. اِنَّهُ سَمِيعٌ قریب، بے شک وہ سننے والا اور قریب ہے. سامعین کرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب. Say, my Lord projects the truth. He is the knower of the unseen. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. Say, the truth has come, while falsehood can neither originate nor regenerate. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. Say, if I err only to my own loss. But if I am guided, it is by what my Lord inspires me. He is hearing and near. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.